السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ کے رحم و کرم سے بہت اچھے ہوں گے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت یابی کے ساتھ رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے تعلق سے 20 ایسی معلومات دینے جا رہا ہوں جو آپ کو حیران اور ششدر کر دیں گے، جس کا جاننا ہمارے اور آپ سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ جب ویڈیو کے اختتام تک آپ کو بہت ساری نئی معلومات ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بیت المقدس کی تعمیر یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی اور اس کو پائے تکمیل تک یعنی اس کو اختتام تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچائی تھی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور تقریباً ہجرت کے 16 یا 17 ماہ بعد تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل کی آیت نازل ہوئی یعنی قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی تو وہ عصر کا وقت تھا۔ دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک دیوار ہے جسے حائط البراق کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ بات بڑی عام ہے، غیر دانستہ طور پر یا دانستہ طور پر، کہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ دوستو، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ یہ قبۃ الصخرہ ہے جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ سنہری گنبد والی عمارت قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک مسجد اقصیٰ کا ہی حصہ ہے اور اسی نسبت سے اسے بعض جگہ قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہی واقع ہے۔ اسے خلیفہ عبد الملک نے 691 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کے اندر ایک عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ایک بڑا سا پتھر ہے جو مسلمان اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر سے براق پر سواری کر کے معراج کا سفر کیا تھا اور یہودیوں کے لیے یہ پتھر اس لیے مقدس ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسحاق، غور فرمائیں، انہوں نے حضرت اسحاق کے تعلق سے یہ گمان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چھری کا جو حکم دیا تھا وہ حضرت اسحاق کے گلے کا دیا تھا، جبکہ ہم نے قرآن کے ذریعے علم حاصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا۔ بہرحال یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسحاق کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلائی تھی۔ تو یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سنہری کلر کی، یہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے جسے قبۃ الصخرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے انگلش میں ہم ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ ہے دراصل مسجد اقصیٰ کی تصویر، بیت المقدس کی تصویر۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو، یہودی اس مسجد کو یعنی مسجد اقصیٰ کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے فلسطین کے اندر جو آپ اسرائیلیوں کی طرف سے آپ مسلمانوں پر ظلم و تشدد دیکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ انہیں دو چیز حاصل کرنی ہے، ایک ہیکل سلیمانی کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے ہیکل سلیمانی کو توڑ کر بنائی گئی ہے، جبکہ تاریخ کے کسی بھی حوالے سے وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ انہیں قیامت سے پہلے حاصل کرنا ہے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور عیسائی کے ہاں ایک متبرک صندوق تھا جس کے اندر وہ انبیاء کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا کرتے تھے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہاڑ پر تختی ملی تھی وہ بھی اسی صندوق کے اندر رکھی گئی تھی، اور اس بات کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ ان کا جو عصا تھا جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا وہ بھی اسی صندوق کے اندر محفوظ ہے۔ اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جو صندوق ہے یہ مسجد اقصیٰ کی کسی دیوار کے نیچے رکھی ہوئی ہے، لہٰذا وہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے بغل میں بہت سارا گڑھا کھود رہے ہیں، بہت گہرائی سے وہ گڑھا کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہیکل سلیمانی کو بنانا اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا ان کا پرائمری موٹیو ہے۔ اس کے لیے وہ جس سے بھی لڑنا چاہیں، مسلمانوں پر زیادتی کرنا چاہیں، وہ کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ کوشش بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔